پر انا پر وہ اپنے تئیں جو ہے نا وہ پکا مصمم ارادہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے باز نہیں آنا، تو پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اب اللہ پاک ان کی اس بیماری کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ وہ پہلی پلاننگ ان کی ناکام ہوئی، پہلی پلاننگ جو انہوں نے کی تھی وہ خراب ہوگی، اب بجائے اس کے کہ وہ باز آ جائیں سمجھ جائیں، وہ پھر دوبارہ سے نئی پلاننگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، والذین، اور ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لا چکے ہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعا لا الہ الا ہو، الصلاۃ والسلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بینوا بلغوا یسروا بشروا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی شرفنا علی سائر الامم برسالۃ من اختص من بین الانام بجوامع الکلم وجواہر الحکم، صلی اللہ تبارک وتعالی وبارک وسلم، ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، صدق الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما۔ محترم سامعین کرام، ہمارا سلسلہ وحی سے رہنمائی میں آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے آیت سورۃ البقرہ، آیت نمبر 8، 9 اور 10۔ آیات کی تلاوت آپ احباب نے سماعت فرمائی، ترجمہ بھی آپ احباب ایک دفعہ سماعت فرما لیں، پھر اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور لوگوں میں سے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، وَبِالْآخِرَةِ، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور ہم آخرت کے دن پر ایمان لائے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حقیقت میں یہ جو لوگ ہیں وہ مومن نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، والذین، اور ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لا چکے ہیں، وما یخدعون، یہ دھوکہ نہیں دیتے، الا مگر، انفسہم، خود کو، وما یشعرون، اور ان کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا، فی قلوبہم مرض، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر مرض ہے، روگ ہے، بیماری ہے،
فزادہم اللہ مرضا، چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ان کے دلوں میں اس بیماری کا اضافہ کر دیتا ہے، ان کو اس روگ میں اور اضافہ کر دیا ہے۔ وَلَهُمْ، اور یہ وہ لوگ ہیں، عذاب ہے ان جیسوں کے لیے، علیم، دردناک، بما کانوا یکذبون، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹ بولا کرتے تھے۔ تو محترم سامعین، تلاوت آپ نے سماعت فرمائی، ترجمہ آپ احباب نے سماعت فرمایا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 8 سے تیسرے گروپ کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ پیچھے 2-3 دفعہ یہ بات دہرا چکا ہوں کہ سورۃ البقرہ کے اندر ابتدائی جو آیات ہیں، ان میں سب سے پہلے ایمان والوں کا، متقین کا، جن لوگوں نے اس کتاب قرآن پاک سے صحیح فائدہ اٹھایا، ان کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد پھر کفار کا تذکرہ آیا۔ اب جو ہے یہاں پر تقریباً آگے 13 آیات جو ہیں، ان کے اندر یہ تیسرا گروپ منافقین کا ذکر اللہ تبارک و تعالی یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پڑھ کر، سن کر، سیکھ کر، سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر مجھ میں، ہم میں اگر کوئی غلطی ہے، اور جب ہم یہ بات پڑھ لیں، قرآن پاک سمجھ جائیں، سیکھ لیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس غلطی سے توبہ کر لیں، اور آئندہ کے لیے ہم اس معاملے سے ہمیشہ کے لیے، جو غلطی ہم کر رہے تھے، اس سے ہمیشہ کے لیے باز آ جائیں، اور جو صحیح رخ ہے ہم اس کی طرف گامزن ہو جائیں۔ تو یہاں سے آگے اللہ رب العزت اب منافقین کا ذکر فرما رہے ہیں۔ آسان ترین باتیں ہیں، بڑی واضح اپنے معنی اور مطلب کے لحاظ سے یہ باتیں ہیں کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں، وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، یقول آمنا، ان کا دعویٰ یہ ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم ایمان لائے ہیں باللہ، اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور ہم اس بات کا بھی یقین کرتے ہیں، ہم اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ آخرت کا جو دن ہے وہ ہے۔ لیکن جب یہ وہ دعویٰ کرتے ہیں، اس کے بعد ان لوگوں کے اس دعوے پر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وما ہم بمؤمنین، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے ہیں۔ ان کا زبان سے یہ کہنا یہ تو ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، ان کا یہ زبان سے یہ کہنا ہے کہ ہم آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، لیکن اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ مومن نہیں ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ایسے لوگوں کے بارے میں یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں؟ وجہ آگے آ رہی ہے بڑی تفصیل کے ساتھ، اگلی آیات کے اندر اللہ رب العزت وجہ بیان فرما رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے جی؟ یخادعون اللہ، کہ وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں جو واقعی ایمان لا چکے ہیں۔ اب وہ تو چال بازیاں کرنا چاہتے ہیں، وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں، وہ مکر کرنا چاہتے ہیں، لیکن وما یخدعون الا انفسہم، ان کی یہ چالاکیاں، ان کی یہ چال بازیاں، ان کا یہ دھوکہ، جس کے بارے میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے سے پہلے ایمان لائے ہوئے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کی یہ چالاکیاں حالانکہ ان کے اپنے بارے میں ہی یہ چال بازیاں چلی جا رہی ہیں۔ قرآن پاک کے اندر اس طرح کی باتوں کو اور الفاظ کے ساتھ بھی بیان کیا گیا، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، ٹھیک ہے جی۔
सूरत तारिक, इसी तरह फिर मकरू मकरहुम इंदल्लाहि मकरुहुम, ठीक है जी, उनका मकर का जिक्र भी कुरान पाक के अंदर मौजूद है। और धोखा, चालबाजियाँ, ये सारा जिक्र कुरान पाक के अंदर मुख्तलिफ अल्फाज में मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद है। तो यहाँ पर भी है जी कि वो असल में जो उनके अपने ज़हन के अंदर एक प्लानिंग चल रही है कि हम ऐसा करके हम अल्लाह को और हमसे पहले जो मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं, हम उनको धोखा दे रहे हैं। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है, इसके बिल्कुल मुख्तलिफ है कि उनकी ये चालाकियाँ, उनके ये धोखे, उनकी ये चालबाजियाँ, उनकी ये जो प्लानिंग है वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं है। उनकी ये साजिश खुद उनके ऊपर आने वाली है। वो जिसको उर्दू में कहते हैं ना, अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार दी। हाँ, साजिश वो कर रहे थे मुसलमानों के ख़िलाफ़, वो प्लानिंग कर रहे थे मुसलमानों के ख़िलाफ़, लेकिन ये सारी की सारी प्लानिंग उनके अपने ऊपर आ गई। तो अल्लाह पाक फरमा रहे हैं वमा यखदाऊना, और उनकी ये प्लानिंग नहीं है इल्ला अनफुसहुम, मगर उन्हीं पर, उनके अपने ऊपर ही है, उनके अपने बारे में ही है। वमा यशऊरून, और उनकी इस प्लानिंग को किस वक़्त उन्हीं पर वापस लुटा दिया जाएगा, इस बात का उनको एहसास तक भी नहीं। वो अपनी तरफ से बड़े खुश हैं, वो अपनी तरफ से बड़े होशियार चालाक बन रहे हैं कि हमारी प्लानिंग कामयाब हो रही है, हमारे धोखे, हमारी साजिशें रंग ला रही हैं, लेकिन एकदम से अचानक से कब पलट कर उन पर वापस आ जाएं, इस बात का उनको एहसास भी नहीं। इस चीज़ को समझने के लिए सीरत तय्यबा में बहुत सारे ऐसे वाक़यात मौजूद हैं। आप ग़ज़ावात वाले जितने भी ग़ज़ावात हुए हैं, आप उनको पढ़ के देख सकते हैं। उनमें से भी इस किस्म के कई सारी मिसालें आपको समझ में आ जाएंगी। बड़ी प्लानिंग करके आते थे, मुसलमानों को ख़त्म कर देंगे वगैरह वगैरह, लेकिन उनकी सारी चालें उन्हीं के ख़िलाफ़। अब वो अपने बारे में कुछ और सोच रहे हैं, लेकिन अल्लाह उनके बारे में कुछ और सोच रहा है। यहाँ पर वो लोग ये समझ रहे हैं कि वो बज़ाहिर अपने आप को मुसलमान बताकर दुनिया में अपना कुफर छुपा सकते हैं, लेकिन आखिरत में उनका कुफर सामने आएगा और उनके इस अमल का, उनके इस साजिश का, प्लान का, उनके इस धोखे का उनको अज़ाब ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो वो साजिशें कर रहे हैं, जो वो चालें चल रहे हैं, उनकी वो चालें उन्हीं पर जो है वो लौट कर आ जाएंगी। अगली आयत नंबर 10, फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़, ये वो लोग हैं कि जिनके दिलों के अंदर बीमारी है, रोग है। फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, अल्लाह तबारक व तआला इनका मर्ज़, इनका जो बीमारी है, रोग है, वो बढ़ाते चले जाते हैं। ये वैसे ही है जैसे पीछे अभी हमने पढ़ा ना कल के सबक में शायद, कि काफर जो हैं वो अपनी ज़िद और हट दर्मी की वजह से इस सतह पर पहुंच चुके हैं कि अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी है, क्योंकि उन्होंने अपने तय तहिया कर लिया है कि हमने अब समझना नहीं है, हमारे पास जितनी मर्ज़ी रोशन दलीलें लेकर आ जाओ, हमने माननी नहीं है। तो जब उन्होंने अपने बारे में ये तय कर लिया है, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी उनके दिलों पर मोहर लगा दी है। अब उनको कोई भी अच्छी बात उनको समझ में नहीं आती। तो इसी तरह फ़ज़ादहुमुल फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़, ये वो लोग हैं कि जिनके दिलों के अंदर बीमारी है, जिनके दिलों के अंदर रोग है। वो रोग क्या है कि वो मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं, मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें करते रहते हैं, इस्लाम को बदनाम करने की कोशिशें करते रहते हैं। अब जब उनको समझाएं, जब हम कोई भी
جب ان کو بتایا جاتا ہے، ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ یہ تم غلط کر رہے ہو، تو وہ بجائے سمجھنے کے وہ ہٹ درم، وہ ضد پر، انا پر، وہ اپنے تئیں جو ہے نا وہ پکا مصمم ارادہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے باز نہیں آنا۔ تو پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اب اللہ پاک ان کی اس بیماری کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ وہ پہلی پلاننگ ان کی ناکام ہوئی، پہلی پلاننگ جو انہوں نے کی تھی وہ خراب ہوگی۔ اب بجائے اس کے کہ وہ باز آ جائیں، سمجھ جائیں، وہ پھر دوبارہ سے نئی پلاننگ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر وہ کامیاب نہیں ہوئی تو ہم اس طرف آگے آتے ہیں، یہ کامیاب ہو جائے گی۔ تو فزادہم اللہ مرضا، وہ باز نہیں آتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، ان کے بارے میں اللہ کا فیصلہ آ چکا ہے کہ اب یہ گمراہ ہی رہیں گے، یہ دین سے دور ہی رہیں گے۔ ان کے دلوں کے اندر جو وہ دشمنی ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ رب العزت نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، وہ مسلمانوں کے ساتھ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے جو بظاہر کچھ اور باطن کچھ، شکل سے تو بڑے خوش آمد پرست ہوتے ہیں، بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، لیکن دل کے اندر جو ہے وہ دشمنی پال رہے ہوتے ہیں۔ اردو کے اندر ایسے لوگوں کے بارے میں ایک مقولہ بھی، آستین کے سانپ۔ اللہ پاک ہم سب کی ایسے لوگوں سے حفاظت فرمائے، اور ہمیشہ اللہ رب العزت اپنے دین کو ایسے لوگوں سے اللہ پاک محفوظ رکھے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔